عزیزو اپنے گھر چلے جانا. میں تمہیں محلے والوں کی بات نہیں کرتا, تائے چاچے کو فون نہ کرنا, بہن کے بچوں کو فون نہ کرنا, جو تمہارے گھر کے اندر بی ایم اے پاس ہے, جو تمہارے گھر کے اندر ایف اے کا امتحان دے رہے ہیں, جو ابھی ابھی لاہور یونیورسٹی کالجوں میں پڑھ کے آیا, اسے اپنے سامنے بٹھانا کہ بیٹا 4 تکبیر نماز جنازہ کی نیت میں کرتا ہوں, پہلی تکبیر سے لے کر چوتھی تکبیر کی ثنائیں دعائیں درود شریف تو سنا دے. اگر تیرا بچہ میرے عزیزو پوری نماز جنازہ سنا دے, سمجھ لے مرنے کے بعد کہیں نہ کہیں جال چھٹ جائے گی. اگر تیرا بچہ جنازے کی دعا نہ پڑھ سکے تو سمجھ لے زندگی کے اندر تو نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے. میں اسے آدمی نہیں کہتا, میں انسان نہیں کہتا. میرا عزیزو جو اپنے میرا عزیزو جس کی اولاد اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتی, میں یہاں فری میں نہیں آیا, فی سبیل اللہ نہیں آیا. جو میرے مقدر کا ہوگا مجھے لفافہ ملے گا. اور میرا عزیزو گرمی کے موسم میں اتنی خاطر تواضع میں بغیر پیسے کے عبدالحنان کو تقریر کرنا مشکل ہو رہا ہے. بتاؤ فی سبیل اللہ تیرا میرا جنازہ کون پڑے گا؟ آوازیں لگے گی چھتی کرو, ٹائم ہو گیا جی, ٹائم ہو گیا جی. اگر 10 فٹ اوپر ہو گئے تو لوگ کہیں گے اگر میرے عزیزو ٹائم تے نہیں پڑھانا سی تو پھر ٹائم کیوں رکھا سی؟ پیر سڑ رہے. مرنے والا کہہ رہا تجھے اپنے پیروں کی پڑی ہے, مجھے قبر کے اندھیرے کی پڑی ہے. کاش میرے بچوں کو بلا لو, میرے رشتہ داروں کو بلا لو, میرے خاندان کو بلا لو. اے میرے 2 بچے, اے عبدالکریم عبدالحنان, تو میرے سرانے کھڑا ہو جا, تو میرے پیروں کی طرف کھڑا ہو جا, میرے جنازے کو کندھا دے, قبرستان کی دیوار تک اتنا قرآن پڑھ کے سنا, اتنا درود شریف پڑھ, اتنی اللہ اللہ کر کہ جب میں قبر میں اتروں میرے وجود پر میرے اللہ کو رحم آ جائے. سارے میرے سمیت یہاں بیٹھو, میرا ابا بھی مرا, میری اماں بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. بہن کا جنازہ میرے کندھے پہ اٹھایا, بھائی کا جنازہ میرے کندھے پہ اٹھایا, رشتہ داروں کے جنازے اٹھائے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس دور کے اندر جب تم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ سال نہیں جاتے, تمہاری میری قبروں پر 2 سال کوئی پھیرا نہیں مارے گا. 10 محرم الحرام کو جاتے ہیں, کیا تحفہ لے کے جاتے ہو؟ سگریٹ قبرستان کے دروازے تک پھونک مار کر. ارشد صاحب یہاں آ جائیں. گھر کی ملکی دال برابر ہوتی ہے آپ کے علاقے کی. دنیا نعت اور تلاوت میں ان کا نام ہے ماشاء اللہ. آ جائیں ماشاء اللہ. ایک سال کے بعد قبرستان گئے, آپ بھی جاتے ہو, میں بھی. سویرے ایسی ہم تو صبح چلے گئے تھے. 50 روپے کی گلاب کے پھولوں کی پتیاں, 2 مٹی کے دابڑے. ہائے میں کیا کروں, اللہ اکبر. میری قبر پہ جب مٹی ڈالنے کی باری آئی تو قبر کی مٹی بھی میرے لیے مہنگی ہو گئی. عام دنوں کے اندر 50 روپے کا بورا, 10 محرم الحرام کو وہی بورا 400 روپے کا ہو جاتا ہے. قبروں کے سودے باز آ گئے. 2 بچے قبرستان گئے اور جا کے باپ کی قبر پہ مٹی ڈالی. دوسرے نے گلاب کے پھولوں کی پتیاں, پھر اگربتی کا پیکٹ جلا کر میرا سے چپ چاپ آ گئے. تیرے باپ کی قبر ہلی, ٹھنڈا ہو قبر. کہنے لگا عبدالرشید عبدالحمید اتنا بے وفا تو نہیں تھا. 1 سال کے بعد آیا. میں 12 مہینے میں ہر دن میں, ہر گھنٹے میں, دن رات, ہر منٹ میں تیری رات تکتا رہا. میں گھر کے دروازے پہ دیکھتا رہا, اس کا آیا, کل اس کا آیا تھا, پرسوں اس کا بیٹا آیا تھا, اس کا پوتا بھانجا آیا تھا. 1 سال تک میرا دیکھتا رہا. میرے گھر سے کوئی میرے لیے نہیں آیا. 1 سال کے بعد آیا. میں سمجھا قل اللہ پڑھ کے جائے گا, میں سمجھا سورہ یاسین پڑھ کے جائے گا, میں سمجھا قرآن پاک پڑھ کے جائے گا, اور تم اگربتیوں کا پیکٹ جلا کر پھولوں کی پتیاں پھینک کے چلے گئے. رب اکبر کی قسم ہے, دنیا کے میلے میں چیزیں اچھی لگتی ہیں, قبر کے اندر یہ نہیں اچھا لگتا. قبر کے اندر تو خدا کا قرآن چلتا ہے, یا آمنہ کے لال پہ درود شریف چلتا ہے. یہ کر کے جاؤ میری قبر کے اوپر. سوچ سمجھ کے مرنا, ورنہ اللہ جل شانہ شروروں کے مہلت مانگ لو. سب کی بات نہیں کرتا. گھر کا ایک لال تو ایک گھر کا گور ایسا تیار کرنا جو
حصہ مانگیں گے, وکیلوں کو کھڑا کر کے اپنا حصہ مانگیں گے, مکان دکان کے وارث نظر آئیں گے, پورے گجرانوالہ کے اندر تمہاری قبر کا تمہیں وارث کوئی نظر نہیں آئے گا. اس امت نے یہ دور دیکھا ہے, بیٹے کا نکاح باپ پڑھایا کرتا تھا, باپ کا جنازہ بیٹا پڑھایا کرتا تھا. رات کو جب آپ 4 بجے 2 بجے اپنے گھروں میں تشریف لاتے ہو, آپ نے اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر میرے عزیزو آپ کو ترس کیوں نہیں آتا؟ کیوں مصلی نہیں بچھتا؟ کیوں ہاتھ اٹھا کر خدا پاک کو رو کے نہیں دکھاتے؟ ایک بچہ مدعا ہو کے وہاں پڑا ہوا, تیسرا ماں کی طرف ٹانگے کر کے پڑا ہوا, چوتھا ٹانگے پسار کے باپ کے سامنے پڑا ہوا, بیٹی مدی ہو کے لیٹی ہوئی ہے. او میرے عزیزہ, جو موبائل کی دنیا کے اندر تماشا تو دیکھ رہا ہے, پتہ نہیں اس سے بھیانک منظر تیری بیٹی کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے, تیرے بیٹے کے سامنے آ رہا ہے. اگر تو قاری قرآن کی تلاوت نہیں سنتا, نعت پڑھنے والے کی نعت نہیں سنتا, خطیب کی خطابت نہیں سنتا, اگر تیرا دل مجرم اور گانے پہ لگ رہا ہے, تیرا دل فحاشی اور بے حیائی نہیں برانا لباس پہ لگ رہا ہے, پتہ نہیں اس سے ذرا زیادہ منظر تیری بیٹی کی نظروں میں جا رہا ہے. خدا کے واسطے اپنی نسل کے آگے مصلی بچھا, ان کے آگے مصلی بچھا کے ان کے سامنے بیٹھا کر, بچوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کیا کر, تاکہ تیرے بچے حیادار بنے. جو غیرت ایمان قرآن کی تیرے میں تھی وہ تیرے بچوں کی زندگی کے اندر بھی آ جائے. اب تویز مانگنے کا وقت آیا, مولوی صاحب کو چنگا جا تویز بنا کے دو, سارے میرے تابع ہو جائیں. جب تابع کرنے کا وقت تھا, اس وقت تو بغاوت کے اندر گجرانوالہ کی روڈ ماس نہیں کرتا تھا, ٹکی والے کی ٹکی بک رہی ہو رہا ہے, پان والے کا پان بک رہا ہے, تو اس کی دکان پہ کھڑا ہو کے پان بنتا دیکھ رہا ہے, پان کھاتا دیکھ رہا ہے, تیری نظر ادھر ادھر جا رہی ہے. رات کو بیٹی کے کمرے میں جاتی, بیٹے کے کمرے میں جاتی, پتہ لگتا کہ بیٹا تہجد میں کھڑا ہے یا گلگباڑے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. بیٹی کروٹیں بدل بدل کر, کمبل میں ٹرم کے اندر منہ دے دے کر خدا کے قرآن سے کیا بغاوت کر رہی ہے. کیوں احساس ہے, کیوں زمین نہیں جاگ رہا؟ میرے عزیزوں, کیا مردار کھانا شروع کر دیا؟ یہی وجہ ہے, پاکیزہ مال سے تم نے توبہ کر لی, حرام مال ہمارے گھر میں آنے سے رکتا نہیں. نتیجہ گھر کا منظر تو سہانا لگ رہا ہے, لیکن نسل کی زندگی کے منظر کا سارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. کی کریے جی, چلتا ہے مولوی صاحب, چلتا ہے, تجھے لاتے دیکھو, مگائیاں تے دیکھو. اس سے بڑی مفلسی کیا ہوگی, اس سے بڑی غریبی کیا ہوگی؟ حسن و حسین رو رہے ہیں, حضور نے اپنی نماز ہلکی کر دی, سورہ فلق سورہ ناس پڑھی, سلام پھیر کے گھر آئے, حجرے کا پردہ ہٹایا, فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابا جی 6 دل کے فاقے نے میرے بچوں کی شکل بگاڑ دی, بھوک کی وجہ سے روئے. آپ نے دونوں نواسوں کو گودی میں اٹھا لیا, فرمایا بیٹی علی سے کہ ان کے لیے کچھ انتظام کر دے, جب یہ میرے بچے رونے لگتے ہیں تو میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے. حضور کے دور کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے, مسجد نبوی کی سرزمین پر جب رحمت دو عالم کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جا رہے تھے, زمین پر پڑی ہوئی کھجور تھی. میرے عزیزوں, کوئی شرابیوں کا زمانہ نہیں تھا, کوئی کبابیوں کا زمانہ نہیں تھا, کوئی مجرا دیکھنے والوں کا زمانہ نہیں تھا. یہ اس وقت کے وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. وہ لوگ تھے جن کو کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, جن کے بارے میں اعلان ہوا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, جن کے بارے میں اعلان ہوا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. آسمان کے ستاروں میں اتنی چمک نہیں جتنی محمد کے یاروں کے چہرے میں چمک ہوا کرتی تھی. اس دور کے اندر میرے عزیزوں, حرام مال کا تو صاحبہ نہیں تھا, حرام مال کا خیال نہیں تھا. ایک کھجور مسجد نبوی کے فرش پہ پڑی ہوئی, حضرت حسین رضی اللہ عنہ نانا کی انگلی پکڑ کے جا رہے, بھوک ہے, تقاضا ہے, آپ نے وہ کھجور کا دانہ اٹھایا اور یوں کر کے منہ میں لیا. کتنی عمر تھی؟ 5.5 سال کی. حضور نے اپنی یوں کر کے انگلی ڈالی, حلق کے اندر سے یوں کر کے کھجور باہر نکال لی, فرمایا اللہ اکبر, بے قیمت مال ہے, اللہ اکبر, بے ترتیب مال ہے, نہیں پتا حرام کا حلال کا, نہیں پتا اپنے کا پرائے کا, تو آل رسول ہے, تیری
میں محمد کا خون دوڑ ہے، اے میرے نواسے تجھے ایسا مال کھانے کی نانا کھلانے کا دین اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں پچھلے سال حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کافی دیر ٹھہر کے آیا۔ کون؟ احمد علی لاہوری۔ بغداد کی سرزمین میں شام کا وقت تھا، اب ریڑی والا آپ کو ریڑی پہ کھڑا ہونے نہیں دیتا۔ کتنے کا مال ہے؟ کہتا 250 روپے کا۔ 250 روپے کا؟ اچھا، اگر یوں کر کے فروٹ کے ہاتھ نہ لاوی ترتیب مینو دس اسے پتہ ہے میں نے یوں کر کے پھیرا مارنا ہے، 3 صحیح دکھا کے تو اپنی مرضی کے ڈال دینے۔ جو فروٹ اس وقت آپ کو 250 روپے کا مل رہا ہے، شام کو وہ فروٹ 250 روپے کا 2 کلو کیسے ہو گیا؟ بازار بدل گیا، یا مہنگائی سستی ہو گئی، یا آڑتیوں نے اپنا اللہ اکبر قرضہ معاف کر دیا؟ وجہ کیا بنی؟ پہلی دونوں چھروں سے اتنی کھال اتار دی، اب سارا مال ہے، خراب ہونے سے بہتر ہے کیسے دے منہ لگ جائے۔ اتنا شریف، یہ کوئی بصرے سے آئے نہیں لگانے والا، حسن بصری کے محلے میں رہتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے کھونٹی چھری کر کے گلے پہ چھری چلا دی ہے، اب یہ مال ہے، بکے 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 بکے۔ 4 ریڑیاں لگی ہوئی، دال اس کے اوپر۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو بھوک لگی، خادم سے کہا لے 1 انا لے جا، جتنا تھا 1 انا لے جا۔ اور دور کیسا تھا؟ 2 عورتیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ، میں تو بشر حافی کی قبر پہ بھی دعا کر کے آیا، 2 عورتیں آئی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس، مسئلہ دیکھو کیا پوچھ رہی ہیں۔ حضرت جی ہمارا بھائی غریب ہے، ہم غریب خاندان سے ہیں، ہماری کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں، ہمارا بھائی ہمیں دھاگا لا کے دیتا ہے، ہمارے پاس دونوں بہنوں کے پاس چرخہ ہے، ہم سود کاٹنی ہے، ہمارے گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں، سورج کی روشنی میں جتنا دھاگا بن جائے، شام کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے، ہمارا پڑوسی امیر ہے، اس کے گھر کے کونے کونے میں چراغ جلتے ہیں، ہمارا پڑوسی اپنے چراغوں کی روشنی جب بڑھاتا ہے، اس کے چراغوں کی روشنی ہماری دیوار پہ پڑتی ہے، ہم چرخہ اٹھا کر چھت پہ لے جاتی ہیں، پڑوسی کے چراغ کی روشنی سے ہم چرخہ چلا کے دھاگا بناتی ہیں۔ تیرے پاس پوچھنے آئی، جو پڑوسی کی چراغ کی روشنی سے دھاگا بنا، اس پر آنے والی کمائی سے آٹا لیا، پھر وہ روٹی پکی دسترخوان پہ آئی، بتا وہ ہمارے لیے حرام ہے کہ حلال ہے؟ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، فرمایا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، بتاؤ تمہاری تربیت کرنے والا کون ہے؟ وہ بچیاں رو کے کہنے لگی عام آدمی نہیں، ہمارا بھائی بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا جس کے بھائی کا مقام ایسا، ان کی بہنوں کا تقویٰ کتنا اونچا ہوگا۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 20 سال کا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی اپنی بیٹی پہ نظر پڑی، آنکھوں کے اندر ہلکے پڑے ہوئے، کالی آنکھیں ہوئی۔ فرمایا بیٹی کوئی بیماری ہے؟ کہ نہیں۔ کوئی زنانہ بیماری؟ کا نہیں۔ بیٹی بتا کوئی مسئلہ؟ کا نہیں۔ روٹی کھاتی پیتی نہیں؟ کا بس سب کچھ ہے۔ پھر بتا ایسا لگتا ہے جیسے بہت دن سے سوئی نہیں۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا منہ نیچے ہوا، امام صاحب کی بیٹی رونے لگی، کہ باپ کو نہیں بتائے گی کسے بتائے گی؟ کہ ابا جان آپ کو اللہ کے دین کا کام کرنے سے فرصت ملتی تو میں بتاتی، کیا ہوا؟ فرمایا ابا جان آپ کو آج پتہ لگا نہیں سوئی، ابا جان 20 سال ہو گئے میں نے اپنی کمر کو بستر پہ لگا کے نہیں دیکھا ہے، 20 برے ہو گئے۔ کہ کیوں؟ کہ ابا جان دل کے اجالے میں اللہ اللہ کرتی ہوں، رات کو جب گھر میں اندھیرا ہوتا ہے ابا عشاء کی نماز پڑھ کے میرا بھی سونے کو دل کرتا ہے، ابا جان جب اپنے وجود کو بستر کے حوالے کرتی ہوں، گھر کے کمرے کے اندھیرے کو دیکھ کر مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں احمد بن حنبل کی بیٹی تو گھر کے کمرے کے اندھیرے سے ڈر رہی ہے، قبر کے اندھیرے میں کیا بنے گا؟ ابا جان یہ سوچ کر کبھی خدا کے آگے کھڑی ہو جاتی ہوں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی تلاوت میں، کبھی ذکر میں، کبھی ہاتھ اٹھا کے روتی ہوں، ابا جان اللہ کی محبت میں رات اتنی مصروف کرتی ہوں مجھے پتہ نہیں لگتا فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی ہے۔ خادم دال لینے کے لیے گیا، شام کو ریڈیو والوں میں کمپٹیشن چل رہا تھا، ایک کہنے لگا 1 آنے کے 2 چمچے، 1 آنے کے 3 چمچے، 1 آنے کے 4 چمچے۔ آپ کا خادم کہنے لگا لو آج موجیں ہی ہو گئی ہیں۔ اس آدمی کے پاس گیا، انہوں نے کہا 1 آنے کے ہوش میں؟ انہوں نے کہا 4 چمچے۔ انہوں نے کہا کہ تو 1 چمچہ دیتا ہے، کہ کمپٹیشن چل رہا ہے۔
میرا بھی کہ پہلے میرا بھی کہ چھاتی چھتی فارغ ہو کے گھر جائے۔ ایک آنے کے 4 چمچے لیے، لپ لپ کنارے تک پیالہ بھرا ہوا، حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئے، شیخ روٹیاں کھاؤ، بکا بھر بھر کے دال پیو، چمچے نال کھاؤ۔ فرمایا کتنے پیسے کی؟ کہے کانے کہا آگے تو اتنی شیلات ہے، آج اتنی کہاں سے آ گئی؟ کہ بازار میں ریڑیاں آپس میں جڑی ہوئی تھی، کمپٹیشن چل رہا تھا، ایک کہہ رہا تھا ایک آنے کا 1 چمچہ، دوسرا کہہ رہا تھا 2 چمچے، مجھے جہاں سے زیادہ بھی نہیں لے کے آیا۔ فرمایا اٹھا کے واپس دیا، مسلمان کو نقصان پہنچا کے مال لایا، دال لے کے آیا۔ احمد بن حنبل کے تقوی نے اس دال کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، واپس لے جا۔ اسے کہا ہم نہیں تیری دال کھاتے، یہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنی خوشی سے دی ہے۔ آپ نے فرمایا واپس لے، میں نہیں کھاتا۔ 3-4 پھیرے لگوائے، وہ کہنے لگا بزرگوں آپ بھی نہیں کھاتے، وہ بھی نہیں کرتا، میں کروں کیا؟ فرمایا بغداد کی جامع مسجد کے پاس کھڑا ہو جا اور وہاں اعلان کر۔ احمد بن حنبل کو بھوک لگی تھی، ایک آنا اس کے پاس تھا، اپنے خادم کو دال لینے کے لیے بغداد کے بازار میں بھیجا، وہاں آپس میں ریڑیاں کھڑی تھی، کمپٹیشن چل رہا تھا، وہ ایک آنے کا 1 چمچہ، ایک آنے کے 2 چمچے کی آوازیں لگا رہا تھا۔ میں اس دکان پہ گیا جہاں ایک آنے کے 4 چمچے ملے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے آ کے ساری بات سنائی۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دال مسلمان کو مالی نقصان پہنچا کے لائی گئی، میں نہیں کھاؤں گا۔ احمد بن حنبل کی طرف سے اعلان ہے مدینہ میں بغداد کے غریبوں اور یتیموں مسکینوں، یہ احمد بن حنبل کی طرف سے دال خیرات کی جاتی ہے، آجو کی آ کے لے جائے، اپنے بچوں کو کھلائے۔ خادم کہنے لگا عشاء کی نماز کے بعد کھڑا ہوا، فجر کی اذان ہو گئی، اس دال کو لینے والا کوئی غریب بھی نہیں آیا۔